اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وحید وائس آفیشیل۔ دوستو، جابر بن حیان وہ پہلے سائنسدان تھے جنہیں دنیا نے کیمیا دان کا نام دیا۔ جابر بن حیان عباسی دور کے نامور شخصیت تھے۔ دوستو، جابر بن حیان کو مغرب میں جیبر کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل لاطینی زبان میں جابر کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر انگریزی کی کتابوں میں آپ جیبر لکھا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس سے مراد مسلم سائنسدان جابر بن حیان ہیں۔ دوستو، جابر بن حیان 737 عیسوی میں ایران کے صوبے رضاوی خراسان کے تاریخی شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ جابر بن حیان تجرباتی کیمیا کے بانی ہیں۔ جابر بن حیان سے پہلے کیمیا میں تجربہ کرنے کی کوئی روایت نہ تھی۔ جابر بن حیان وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ دوستو، اس سے متعلق جابر بن حیان کا کہنا تھا کہ کیمیا میں سب سے ضروری چیز تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ دوستو، ایک دن جابر بن حیان کو تجربے کے دوران میں ایک محلول سے بھورے رنگ کے بخارات نکلتے ہوئے نظر آئے۔ اسے انگلش میں براؤن ویپر کمنگ آؤٹ فرام دا سولوشن کہتے ہیں۔ ان بخارات نے تانبے اور چاندی کے برتنوں میں سوراخ کر دیے۔ جس برتن میں تجربہ کیا جا رہا تھا اس کا رنگ بھی اتر گیا۔ جابر بن حیان نے اسے ہاتھ لگایا تو ان کی انگلی جل گئی۔ دوستو، جابر بن حیان نے اس محلول کا نام تیزاب رکھا۔ بعد میں انہوں نے اسے شورے کا تیزاب نام دیا۔ دوستو، جابر بن حیان کے مطابق صرف شیشے اور سونے کے برتن ہی میں یہ تیزاب رکھا جا سکتا ہے۔ انگریزی زبان میں اسے نائٹرک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ دوستو، جابر بن حیان نے ایک ایسا مائع دریافت کیا جو سونے کے برتن میں بھی سوراخ کر دیتا تھا۔ یہ شورے کے تیزاب سے بھی زیادہ تیز تھا۔ دوستو، سونا چونکہ بادشاہوں کے استعمال کی دات ہے، اس لیے جابر نے اس نئی دریافت کو مال ملوک یعنی بادشاہوں کا پانی قرار دیا۔ یہ مائع آج تک اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ دراصل شورے کے تیزاب HNO3 اور نمک کے تیزاب HCl کا آمیزہ ہے۔ دوستو، اس کا جدید نام ایکوا ریگیا ہے، جس کا مطلب بادشاہوں کا پانی ہی ہے۔ جابر بن حیان نے ہی سب سے پہلے چمڑا رنگنے، خضاب تیار کرنے، لوہے کو وارنش کرنے، دانتوں کو صاف کرنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ لگنے سے بچانے اور فولاد بنانے کے طریقے بتائے۔ دوستو، قرا ان بیگ جابر کی قابل قدر ایجاد ہے، جس سے کشید کرنے، ارک کھینچنے، ست یا جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا ہے۔ دوستو، جابر بن حیان کا تیار کردہ شورے کا تیزاب آج دنیا بھر کی تقریباً ہر فیکٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کیمیکل فیکٹری کام نہیں کر سکتی۔ اس طریقے کے ذریعے سے جابر بن حیان نے سٹرک ایسڈ، ٹارٹیرک ایسڈ، ہائیڈروکلیرک ایسڈ جیسے تیزاب بھی تیار کیے، جو فصلوں کی بہتری، میزائل ٹیکنالوجی، لوہے سے فولاد بنانے اور کھادوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پر جابر بن حیان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ صدیوں پہلے جابر بن حیان اپنے تجربات کے ذریعے سے ایٹم کی اندرونی ساخت جاننے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ جابر بن حیان نے یہ راز پا لیا تھا کہ تمام دانتیں ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہیں۔ تمام دانتوں میں بنیادی فرق صرف توازن کا ہوتا ہے۔ اگر اسے تبدیل کر دیا جائے تو ایک دانت کو دوسری دانت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آج طاقتور خوردبینوں کی مدد سے انسان جان چکا ہے کہ تمام دانتیں ایٹموں سے بنی ہیں اور ان میں صرف ذرات، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کی ترتیب اور تعداد کا فرق ہے۔ جدید سائنس کو ایٹم کی اس بنیادی ساخت کا علم 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا، جبکہ جابر بن حیان نے آج سے 1200 سال پہلے اپنے تجربات سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ دوستو، صدیوں تک حکمرانی کرنے والے سائنسدان جابر بن حیان کی وفات کے 900 سال بعد تک بھی آپ کے برابر کا کوئی کیمیا دان پیدا نہ ہو سکا۔
آپ ہی کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ دوستو، جابر بن حیان کا لکھا ہوا ہر حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ صدیوں بعد جب مسلمانوں نے علم اور تحقیق کا کام چھوڑ دیا تو وہ ذلت اور پسماندگی کا شکار ہو گئے۔ سائنس پر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ان کے مقابلے میں مغرب کے لوگ سائنس میں بہت آگے نکل گئے۔ اگر مسلمان آج بھی علم و تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو وہ پستی سے نکل کر ایک دفعہ پھر دنیا کے حکمران بن سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔